بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الدرس الثالث عشر 13واں سبق۔ من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، من کون، ہؤلاء یہ، الفتیۃ نوجوان لڑکے، الطوال لمبے، یا علی اے علی۔ ہؤلاء جمع ہے ھذا کی، جس طرح دس کی جمع دیز استعمال ہوتی ہے، اسی طرح عربی زبان میں ھذا کی جمع ہؤلاء۔ الفتیۃ جمع ہے الفتیٰ کی، الطوال جمع ہے الطویل کی۔ یہ لمبے لڑکے کون ہیں اے علی؟ ہم طلاب جدد، وہ نئے طلبہ ہیں۔ طلاب جمع ہے طالب کی اور جدد جدید کی۔ من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں۔ اہم مجتہدون، کیا وہ محنتی ہیں؟ نعم، جی ہاں، ہم مجتہدون، وہ محنتی ہیں۔ ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں؟ اسماؤہم، ان کے نام یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ، یاسر اور زکریہ اور موسیٰ اور عبداللہ ہیں۔ ومن ہؤلاء الرجال القصار، ہؤلاء جمع ہے ابھی ہم نے بتایا ھذا کی، الرجال جمع ہے الرجل کی، القصار جمع ہے القصیر کی۔ ہؤلاء یہ دیز کے معنی میں، الرجال آدمی، القصار چھوٹے قد کے، اور یہ چھوٹے قد کے آدمی کون ہیں؟ ہم حجاج، وہ حاجی ہیں۔ حاجن کی جمع حجاجن۔ من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ بعضهم من الصین، ان میں سے بعض چین سے ہیں، وبعضهم من الیابان، اور ان میں سے بعض جاپان سے تعلق رکھتے ہیں۔ این المصطفیٰ و اصدقاؤہ، اصدقاء جمع ہے صدیقن کی، مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ ذهبوا الی المطعم، مطعم ریسٹورنٹ، میس، وہ میس کی طرف گئے ہیں۔ تمارین، تمرین کی جمع مشقیں، تمرین رقم 1، مشق نمبر 1، حول تبدیل کیجئے المبتدا مبتدا کو، فی کل ہر ایک میں، من الجمل الآتیاتی آنے والے جملوں میں سے، الی جمع جمع کی طرف۔ کیا معنی کریں گے؟ آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کیجئے۔ نیچے سب جملہ اسمیہ سے تعلق رکھنے والے جملے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ پڑھ چکے ہیں ہم کہ مبتدا اگر واحد ہو تو خبر بھی کیا استعمال ہوتی ہے؟ واحد۔ مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی کیا استعمال ہوتی ہے؟ جمع۔ مثال، مثال ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ ھذا کو جب ہم جمع میں تبدیل کریں گے، ھذا کی بجائے ہؤلاء کہیں گے تو ہؤلاء طالب نہیں، کیا استعمال کریں گے؟ ہؤلاء طلاب، یہ طلبہ ہیں۔ ھذا تاجر، یہ تاجر ہے۔ ہؤلاء تجار، یہ تاجر ہیں۔ ھذا حاج، یہ حاجی ہے۔ ہؤلاء حجاج، یہ حاجی ہیں، یہ حجاج ہیں۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ہؤلاء رجال، یہ آدمی ہیں، جمع۔ اسی طرح سب کے ساتھ ھذا کی جگہ پہ کیا آتا جائے گا؟ ہؤلاء کبار، بڑے، صغار چھوٹے، قصار چھوٹے قد کے، طوال لمبے، اولاد لڑکے، ابناء بیٹے، اعمام چچے، شیوخ بوڑھے، ضیوف مہمان، ضیوف جمع ہے ضیف کی، مہمان۔ زملاء کلاس فیلوز، فقراء جمع ہے فقیر کی، غریب، فقراء۔ اغنیاء غنی کی جمع مالدار، اصدقاء دوست، اطباء ڈاکٹر۔ فتیۃ جمع ہے فتن کی، اور اخوۃ جمع ہے اخن کی۔ جس جمع کا واحد مذکر ہو ہم پڑھ چکے، وہ جمع بھی عربی زبان کی گرامر میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ مذکر۔ اور جس جمع کا واحد مؤنث ہو وہ جمع بھی کیا استعمال ہوتی ہے؟ مؤنث۔ پھر سنیے، جس جمع کا واحد مذکر ہو وہ جمع عربی زبان میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ مذکر، خواہ اس کے آخر میں گول تا ہی کیوں نہ ہو۔ پڑھ چکے ہم تفسیر القرآن میں، ملائکۃ اصدقاء جمع ہے صدیقن کی، اطباء طبیبن کی، فتیۃ جمع ہے فتن کی، اخوۃ جمع اخن کی۔
ہم بتا رہے تھے کہ ملائکتن فرشتے، یہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی. اور ملکن کیا ہے؟ مذکر، اس میں مؤنث والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. ملائکتن کے آخر میں گولتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ لفظ کیا استعمال ہوگا عربی زبان کی گرامر کے مطابق؟ مذکر. ملائکتن مذکر ہے. فتیتن نوجوان لڑکے، یہ لفظ مذکر ہے. اخوتن اخن کی جمع بھائی، انما المؤمنون اخوتن، اخوتن بھی مذکر ہے. بہنوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آگے چل کر وہ لفظ آئے گا. جدودن جمع ہے جدیدن کی نئے، مدرسون اساتذہ، مہندسون انجینئر، فلاحون کسان، مجتہدون محنتی، مسلمون مسلمان. تمرین رقم 2، مشق نمبر 2. حول تبدیل کیجئے المفردات التی، مفردات سنگل الفاظ، ان مفردات کو، یا ترجمہ کر لیجئے ان الفاظ کو، التی جو، تحتہا ان کے نیچے، خط خط ہے، لائن ہے، ان الفاظ کو جن کے نیچے لائن ہے. یا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، خط کشیدہ الفاظ کو تبدیل کیجئے الی جموع، جمع کی طرف. جمع کی جمع کیا ہے؟ جموع. جمع میں تبدیل کیجئے، کما جیسا کہ ہوا وہ، موضح واضح کر دیا گیا ہے، فی المثال مثال میں، جس طرح کے مثال میں وضاحت کر دی گئی ہے. مثال کیا ہے؟ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ اب ظاہر ہے جب الرجل کو جمع میں تبدیل کریں گے الرجال کہہ کے، تو پھر اس کے ساتھ ھذا نہیں، کیا آئے گا؟ ہؤلاء. مین کی جمع من، مین کے ساتھ دس تو نہیں آتا، دیز مین. الرجل کے ساتھ ھذا اور الرجال کے ساتھ ہؤلاء. جس طرح ہم نے بارہا بتایا، جس طرح دس کی جمع دیز، اسی طرح ھذا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ ہؤلاء. کہنا ہو یہ آدمی کون ہیں جمع میں، تو کیا کہیں گے؟ من ہؤلاء الرجال، ہوا حاج، وہ حاجی ہے. کہنا ہو وہ حاجی ہیں، تو ہوا کی جگہ پہ آ جائے گا ہم. جس طرح ہی کی جمع دے، اسی طرح عربی زبان میں ہوا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ ہم. ہم حجاج، وہ حاجی ہیں. آگے آپ تبدیل کرتے جائیے. من این ھذا الطالب، ہوا من الہند. من این ھذا الطالب، یہ طالب علم کہاں سے ہے؟ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے. اب جمع میں تبدیل کرنا ہو اور کہنا ہو یہ طالب علم کہاں سے ہیں، یہ طلبہ کہاں سے ہیں؟ وہ ہندوستان سے ہیں. تو ھذا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ ہؤلاء. اور الطالب کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ الطلاب. تو کیا کہیں گے؟ من این ہؤلاء الطلاب. اور آگے ہوا کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ ہم. ہم من الہند. پھر سنیے، من این ہؤلاء الطلاب ہم من الہند. این التاجر الکبیر، بڑا تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے، وہ مارکیٹ میں ہے. کہنا ہو بڑے تاجر کہاں ہیں، تو التاجر کی جگہ پہ آ جائے گا التجار، اور الکبیر کی جگہ پہ الکبار. این التجار الکبار، بڑے تاجر کہاں ہیں؟ کہنا ہو وہ مارکیٹ میں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہم فی السوق. یہ دونوں جس طرح کا موصوف اسی طرح کی صفت. کبائر کبیرت ان کی جمع ہے. ہاں جی. این المدرس الجدید، نیا استاد کہاں ہے؟ ہوا عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے. کہنا ہو نئے اساتذہ کہاں ہیں؟ وہ پرنسپل کے پاس ہیں. تو کیا کہیں گے؟ المدرسو کی جگہ پہ المدرسون، اور الجدیدو کی جگہ پہ الجدیدون بھی آ سکتا ہے، اور الجدود بھی.
بعض الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، پڑھ چکے ہم، جن کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں، جمع سالم بھی اور جمع مکسر بھی۔ مثلا صغیرن چھوٹا، اس کی جمع صغیرون بھی آتی ہے اور صغارن بھی۔ کبیرن بڑا، اس کی جمع کبیرون بھی آ سکتی ہے اور کبارن بھی۔ اسی طرح جدیدن، اس کی جمع جدیدون بھی آ سکتی ہے اور جدودن بھی۔ عرب زیادہ تر جدیدون کی بجائے جدودن استعمال کرتے ہیں۔ جدودن سے پہلے الف لام آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ الجدود۔ این المدرسون الجدود، نئے اساتذہ کہاں ہیں؟ کہنا ہو وہ پرنسپل کے پاس ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہوا کی بجائے ہم عند المدیر۔ این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ اہوا فی الفصل، کیا وہ کلاس میں ہے؟ اگر کہنا ہو نئے طلبہ کہاں ہیں اور پوچھنا ہو کیا وہ کلاس میں ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ ہمارے سامنے لکھا ہوا این الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ اور آگے پوچھنا ہو کیا وہ کلاس میں ہیں، جمع ہوا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ ہم۔ اہم فی الفصل، اہذا طالب غنی، آج کی مشق ذرا مشکل ہے۔ اہذا طالب غنی، آ کیا؟ ہذا طالب، یہ طالب علم، غنی مالدار ہے؟ لا، جی نہیں، ہوا فقیر، وہ غریب ہے۔ اگر زیادہ طلبہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو کیا یہ طلبہ مالدار ہیں اور کہنا ہو جی نہیں وہ غریب ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہذا کی جمع کیا ہے؟ ہؤلاء، اور ہؤلاء جو ہے یہ ہمیشہ ہؤلاء ہی رہتا ہے، آخر میں اس کے زیر ہی آتی ہے۔ آپ یوں نہیں کہہ سکیں گے ہؤلاء الطلاب، ہؤلاء ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہؤلاء زیر کے ساتھ، کیونکہ یہ مبنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ہؤلاء الطلاب اغنیاء، غنی کی جمع اغنیاء۔ ہؤلاء الطلاب اغنیاء، کیا یہ طلبہ مالدار ہیں؟ ابھی ہم نے کہا اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر الطلاب کے آخر میں پیش ہے، اغنیاء کے آخر میں پیش ہے، تو پھر ہؤلاء کے آخر میں زیر کیوں ہے؟ تو ہم نے کیا کہا؟ یہ لفظ ہمیشہ استعمال ہی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زیر کے ساتھ۔ یہی اس کی اصلی شکل ہے، یہی اس کی تبدیل شدہ شکل ہے، یہی حالت رفع ہے، یہی حالت نصب ہے اور یہی حالت جر ہے۔ اس طرح کے اسموں کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ تو یہ مبنی ہے، اس کے آخر میں پیش نہیں آ سکے گی۔ جی نہیں وہ غریب ہیں، جی نہیں وہ غریب ہیں، جمع لا ہم فقراء، لا ہم فقراء، وہ غریب ہیں۔ ہم ضمیر ہے اور ضمیریں بھی کیا ہوتی ہیں؟ مبنی۔ ہم اسی طرح استعمال ہوگا۔ آگے دیکھیے من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا ضیف، وہ مہمان ہے۔ اگر دو سے زیادہ آدمی کھڑے ہوں، بتائیے اگر دو آدمی کھڑے ہوں اور پوچھنا ہو یہ دو آدمی کون ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ من ھذان الرجلان، من ھذان الرجلان۔ دو سے زیادہ ہوں پھر کیا کہیں گے؟ جس طرح ہم نے کہا دس کی جمع دیز، اسی طرح ھذا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ ہؤلاء۔ پھر ان کی طرف اشارہ کر کے ھذا بھی نہیں کہیں گے، ھذان بھی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہؤلاء۔ اور الرجل کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ الرجال۔ من ہؤلاء الرجال، یہ آدمی کون ہیں؟ ہوا ضیف، ایک آدمی کے لیے ہوا ضیف، وہ مہمان ہے۔ زیادہ کے لیے کیا کہیں گے؟ ہوا کی بجائے کیا آ جائے گا؟ ہم، اور ضیفن کی جگہ پہ ضیوفن، ہم ضیوفن، ضیفن مہمان، ضیوفن اس کی جمع۔ آگے دیکھیے لی اخن کبیرن، میرے لیے، یا ترجمہ کریں گے میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ ہوا طالب بالجامعۃ، وہ جامعہ کا طالب علم ہے، وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ بالجامعۃ، بے زیر بی کا معنی یہاں میں بھی کر سکتے ہیں، کا بھی کر سکتے ہیں، ہر زبان کی
اپنی پریپوزیشن ہوتی ہے. کہنا ہو میرے بڑے بھائی ہیں، وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، تو لی تو اسی طرح رہے گا میرے. اخن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ اخوتن. اخن کی جمع کیا ہے؟ اخوتن. انما المؤمنون اخوتن. لی اخوتن. کبیرن کی جمع ابھی ہم نے کہا کبیرونا بھی استعمال ہوتی ہے اور کبارن بھی. عرب زیادہ تر کبیرونا کی بجائے کیا استعمال کرتے ہیں؟ کبارن. لی اخوتن کبارن، میرے بڑے بھائی ہیں یعنی بڑی عمر کے، مجھ سے بڑے ہیں. ہوا طالب بالجامعۃ. ہوا کی جگہ پہ جمع کے لیے کیا آ جائے گا؟ ہم. اور طالب کی جگہ پہ طلاب. بالجامعۃ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. ہم طلاب بالجامعۃ، وہ یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، طالب علم ہیں. اخوانن بھی آ سکتا ہے. اخن کی دوسری جمع کیا ہے؟ اخوانن. اخوانن. یہ اپنی دولت کو فضول ضائع کرنے والوں کو قرآن پاک نے کیا کہا؟ اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کا امت مسلمہ کے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں. اینا صدیقک، آپ کا دوست کہاں ہے؟ ذہب الی المکتبۃ، وہ لائبریری کی طرف گیا ہے. اگر کہنا ہو آپ کے دوست کہاں ہیں، وہ لائبریری کی طرف گئے ہیں، تو صدیق کی جمع ہے اصدقاء. اینا اصدقاؤک، آپ کے دوست کہاں ہیں؟ یہ اصدقاء کا اصل میں یوں ہے، لیکن حمزہ کے اوپر اگر پیش ہو تو حمزہ کے نیچے لکھنے میں واو آ جاتی ہے جس کا پڑھنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا. پھر سنیے، حمزہ کے اوپر اگر پیش ہو تو حمزہ کے نیچے کیا لکھ دیتے ہیں؟ واو، جس کا پڑھنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا. بعض اوقات واو کا پڑھنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ پڑھنے میں نہیں آ رہی ہوتی ہماری اپنی اردو زبان میں بھی. مثلا خود یوں لکھنا چاہیے، میں نے خود اسے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. لکھتے کس طرح ہے؟ واو کے ساتھ، خود. لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ خود. کبھی آپ نے کسی کو اپنے گھر پہ خوش آمدید اس طرح لکھا ہوا دیکھا ہے؟ واو کے ساتھ ہی لکھتے ہیں. خوش لکھا ہوتا ہے، پڑھتے کیا ہیں؟ خوش. تو واو کا بعض اوقات پڑھنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا، لکھنے میں ہوتا ہے. اسی طرح یہاں اس کو اینا اصدقاؤک کا نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اینا اصدقاؤک. آپ کے دوست کہاں ہیں؟ جی، اس کو کہتے ہیں حمزہ کی کرسی. یہ واو حمزہ کی کرسی کے طور پہ یہاں استعمال ہوئی ہے. اینا اصدقاؤک، آپ کے دوست کہاں ہیں؟ کہنا ہو وہ لائبریری کی طرف گئے ہیں، جمع. ذہبہ کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ ذہبوا الی المکتبۃ. ذہبوا الی المکتبۃ. آگے ہے محمد لہ ابن صغیر. محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. یہاں محمد کسی عام آدمی کا نام ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس یہاں مراد نہیں ہے. محمد لہ ابن صغیر، محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. ہوا طالب فی المدرسۃ، وہ سکول میں طالب علم ہے. کہنا ہو محمد اس کے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ سکول میں طالب علم ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ محمد لہو. ابن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ ابناء. اور صغیر کی جگہ پہ صغار. ابناء صغار موصوف صفت ہے، جس طرح کا موصوف اسی طرح کی صفت. ابناء موصوف اگر جمع میں ہے تو اس کی صفت بھی کیا استعمال ہوگی؟ جمع. محمد لہو ابناء صغار. اگر کہنا ہو وہ طالب علم ہیں، جمع. ہم طلاب، سکول میں، فی المدرسۃ. ہم طلاب فی المدرسۃ. ازمیلک مجتہد، کیا زمیلک آپ کا کلاس فیلو، مجتہد محنتی ہے. ازمیلک مجتہد، کیا آپ کا کلاس فیلو محنتی ہے؟ نعم ہوا مجتہد، جی ہاں وہ محنتی ہے. کہنا ہو کیا آپ کے کلاس فیلوز، جمع، محنتی ہیں؟ جی ہاں وہ محنتی ہیں.
پھر ضمیر کی جمع کیا ہے؟ زملاء. اور اسی طرح یہاں نیچے واو آ جائے گی، حمزہ کے اوپر پیش ہو تو لکھنے میں اس کے نیچے کیا آ جاتی ہے؟ واو، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کی کرسی. الزملاء کا مجتہدون، نعم ہم مجتہدون، جی ہاں وہ محنتی ہیں. تمرین رقم 3، مشق نمبر 3. اضف مضاف کیجئے یا اس کا ترجمہ کریں گے منصوب کیجئے الاسماء الآتیہ آنے والے اسموں کو مرتن ایک دفعہ، ایک مرتبہ، الی اسم ظاہر، الی اسم ظاہر، اسم ظاہر کی طرف، و اخری اور دوسری مرتبہ الی ضمیر، ضمیر کی طرف، کما ہوا موضح، جیسا کہ اسے واضح کر دیا گیا ہے فی المثال، مثال میں. مثال سے بات واضح ہوگی. مثال کیا ہے؟ ابناء، یہ جمع ہے ابن کی، بیٹے. اس کو ایک دفعہ اس میں ظاہر کی طرف منصوب کیا گیا ہے ابناء محمد کہہ کے، محمد کے بیٹے. اور اسی اسم کو دوسری دفعہ ضمیر کی طرف منصوب کیا گیا ہے ابناؤہ کہہ کے، ابناؤہ اس کے بیٹے. اسماء جمع ہے اسم کی، اسماء الطلاب طلبہ کے نام، اسماؤہم ان کے نام. زملاء جمع ہے زمیل کی، کلاس فیلوز ہم جماعت. زملاء حامد، حامد کے ہم جماعت. زملاء کا تیرے، تمہارے، یا ترجمہ کریں گے آپ کے کلاس فیلوز. صفحہ نمبر 74. اصدقاء جمع ہے صدیقن کی، دوست. اصدقاء المدرس استاد کے دوست. اصدقاؤہ اس کے دوست. تمرین رقم 4، مشق نمبر 4. اقرا پڑھیے المثال، مثال کو، ثم پھر، حول تبدیل کیجئے الجمل الآتیہ آنے والے جملوں کو، مثلہ اس کی طرح، اس کی مانند. مثال، مثال، مثال کیا ہے؟ الطالب ذهب الى المطعم، مطعم کہتے ہیں کھانا کھانے کی جگہ کو، ریسٹورنٹ، میس، ڈائننگ ہال وغیرہ. طالب علم مطعم کی طرف گیا، میس کی طرف گیا. الطلاب کے ساتھ کیا آئے گا؟ ذهبوا الى المطعم، طلبہ مطعم کی طرف گئے. پڑھ چکے ہم جملہ اسمیہ میں تو جو فعل ہوتا ہے وہ اسم کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، خواہ اس کے بعد آنے والا اسم واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. مثلا اسی جملہ کو جب جملہ فعلیہ بنانا ہو تو پھر ذهبوا الطلاب نہیں کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ ذهب الطلاب، طلبہ گئے. جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، خواہ اس کا فاعل جو اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا. الطلاب مبتدا ہے. مبتدا کے بعد آنے والا جملے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس مبتدا کی خبر. الطلاب مبتدا ہے اور ذهبوا الى المطعم یہ خبر ہے، کیونکہ جملے کا یہ حصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاسٹل میں سو نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، بلکہ وہ کھانا کھانے کے لیے جا چکے ہیں. ذهبوا الى المطعم، اس حصے کو کیا کہیں گے؟ جملے کے اس حصے کو الطلاب کی خبر. الطالب جلس فی الفصل، طالب علم کلاس میں بیٹھا. الطلاب کے ساتھ کیا آئے گا؟ جلسوا فی الفصل. المدرس خرج من المدرسۃ، استاد اسکول سے نکلا. المدرسون کے ساتھ کیا آئے گا؟ خرجوا من المدرسۃ. التاجر ذهب الى السوق، تاجر بازار کی طرف گیا.
التجارو کے ساتھ کیا آئے گا؟ ذہبو الی السوق، اور ذہبو بعض طلبہ ذہبو اس طرح لکھ دیتے ہیں، ذہبہ لکھ کے آخر میں پیش ڈال دی، ایسے نہیں بلکہ ذہبو یوں لکھیں گے، اور باقی الفاظ بھی اسی طرح۔ تمرین جی کیا چیز؟ ہاں جی یہ بھی ضروری ہے، لیکن کیوں ضروری ہے یہ جب تفسیر قرآن کا آخری سبق پڑھیں گے تو پھر وعدے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی آپ صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے اس کے بارے میں کہ یہ الف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو واو ہے وہ جمع کی ہے۔ تمرین رقم 5، مشق نمبر 5، اقرا وقت تو پڑھیے اور لکھیے۔ الطلاب فی الفصل، طلبہ کلاس میں ہیں۔ من ہؤلاء الاولاد، یہ لڑکے کون ہیں؟ اہم ابناؤک، کیا وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ لا جی نہیں، ہم ابناء اخی، وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی وہ میرے بھتیجے ہیں۔ من ہؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج من ترکیہ، حجاج جمع ہے حاجن کی، وہ حاجی ہیں، من ترکیہ ترکی سے، یا با محاورہ ترجمہ کریں گے وہ ترکی کے حاجی ہیں۔ ہؤلاء اور ہم میں وہی فرق ہے جو انگلش میں دیز اور دے میں ہے۔ ہؤلاء دیز اور ہم دے۔ این التجار، تاجر کہاں ہیں؟ ذهبوا الی السوق، وہ بازار کی طرف گئے ہیں۔ السوق بازار، مارکیٹ۔ من ہؤلاء الرجال، یہ آدمی کون ہیں؟ ہم ضیوف، وہ مہمان ہیں۔ الفلاحون فی الحقول، کسان کھیتوں میں ہیں۔ وابناؤہم فی المدرسۃ، اور ان کے بیٹے اسکول میں ہیں۔ یہ سعودیہ کی بات ہے، یہاں ہو تو کیا کہیں گے؟ الفلاحون فی الحقول وابناؤہم فی الحقول۔ یہاں کہاں اسکول بنانے دیتے ہیں؟ این الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ بعضهم فی الفصل، ان میں سے بعض کلاس میں ہیں۔ وبعضهم عند المدیر، اور ان میں سے بعض پرنسپل کے پاس ہیں۔ اعمامی، اعمام جمع ہے امن کی، امن چچا، اعمام چچے۔ اعمامی تجار کبار، میرے چچے بڑے تاجر ہیں۔ ہؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں۔ این ابناؤک یا علی، آپ کے بیٹے کہاں ہیں اے علی؟ ہم فی الدکان، وہ دکان میں ہیں۔ الطلاب الکبار فی الملعب، ملعب کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ کو، کھیل کا میدان، اسٹیڈیم۔ الطلاب الکبار فی الملعب، بڑے طلبہ اسٹیڈیم میں ہیں۔ والطلاب الصغار فی الفصل، اور چھوٹے طلبہ کلاس میں ہیں۔ ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ، یہ نوجوان لڑکے بھائی ہیں، یعنی یہ آپس میں بھائی ہیں۔ ابوہم، ان کے ابو، امام ھذا المسجد، اس مسجد کے امام ہیں۔ ہؤلاء الرجال، یہ آدمی، فلاحون، کسان ہیں، من قریتی، میرے گاؤں سے، یا اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے یہ آدمی میرے گاؤں کے کسان ہیں۔ این الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ اخرجوا، آ کیا؟ خرجوا، وہ نکل گئے ہیں۔ اخرجوا، کیا وہ نکل گئے ہیں؟ نعم جی ہاں، خرجوا، وہ نکل گئے ہیں۔ وذهبوا الى المکتبۃ، اور وہ لائبریری کی طرف گئے ہیں۔ اہؤلاء الاطباء مسلمون، اطباء جمع ہے طبیب ان کی۔ اہؤلاء الاطباء، کیا یہ ڈاکٹر؟ مسلمون، مسلمان ہیں۔ نعم جی ہاں، ہم مسلمون، وہ مسلمان ہیں۔ لی ابناء صغار، لی میرے، ابناء صغار چھوٹے بیٹے ہیں، یا یوں بھی ترجمہ کر سکیں گے میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں۔ بعضهم فی المدرسۃ الابتدائیۃ، ان میں سے بعض پرائمری اسکول میں ہیں۔ وبعضهم فی المدرسۃ المتوسطۃ، اور ان میں سے بعض مڈل اسکول میں ہیں۔ تمرین رقم 6، مشق نمبر 6، اکتب لکھیے
جمع الکلمات الآتیتی آنے والے الفاظ کی جمع. کبیرن کی جمع کبارن. بورڈ پہ آپ کے سامنے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. کبارن. مسلمن کی جمع مسلمون، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے. رجل کی جمع رجال. ابن کی جمع ابناء بیٹے. ضیف کی جمع ضیوف مہمان. فتن نوجوان لڑکا، اس کی جمع فتیتن نوجوان لڑکے. حاجن کی جمع حجاجن. اخن اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اخوتن. انما المؤمنون اخوتن. صغیر کی جمع صغار چھوٹے. طویل لمبا، اس کی جمع طوال لمبے. غنی کی جمع اغنیاء مالدار. فقیر کی جمع فقراء غریب. الکلمات الجدیدہ تو نئے الفاظ. الحقل کھیت، جمع اس کی استعمال ہوتی ہے حقولن. الناس لوگ. القریۃ بستی دیہات گاؤں. الضیف مہمان. الشیخ بوڑھا یا جو رتبے میں بڑا ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بزرگ. المطعم کھانا کھانے کی جگہ، ریسٹورنٹ میس یا ہم نے کہا ڈائننگ ہال وغیرہ. المدرسۃ الابتدائیۃ پرائمری اسکول. من ہؤلاء الفتیات یا مریم، جس طرح لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے بورڈ پر. الفتات نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں اور اس لفظ کی جمع استعمال ہوتی ہے الفتیات لڑکیاں. الفتح نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے الفتیت. دونوں کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھیے. بالکل اسی پیٹرن پر اسی طرح اختن بہن کو کہتے ہیں، اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اخواتن بہنیں. اخن بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع کیا ہے اخوتن. اخوتن بھائی. فتیتن اور اخوتن الف لام لگا دیں تو الفتیت اور الاخوت یہ دونوں لفظ مذکر ہیں، اور یہ الفتیات اور اخواتن یا الاخوات الف لام لگا دیں یہ دونوں لفظ مؤنث ہیں. الفتح جو ہے بغیر الف لام کے فتن پڑھا جائے گا، بالکل ٹھیک. من ہؤلاء الفتیات یا مریم، یہ لڑکیاں کون ہیں اے مریم؟ ہن زمیلاتی، زمیلات جمع ہے زمیلتن کی، کلاس فیلو کو کہتے ہیں. وہ میری ہم جماعت ہیں، وہ میری کلاس فیلوز ہیں. اخواتن ہن، کیا وہ بہنیں ہیں؟ نعم جی ہاں. ہن اخواتن وہ بہنیں ہیں، یعنی وہ آپس میں بہنیں ہیں. من ابو ہن، ان کے ابو کون ہیں؟ ابو ہن شیخ بلال، ان کے ابو شیخ بلال ہیں. ام ہن استاذتی، ان کی والدہ میری پروفیسر ہیں. این بیتہن، ان کا گھر کہاں ہے؟ بیتہن قریب من المدرسۃ، ان کا گھر سکول سے قریب ہے. اردو زبان کی پریپوزیشن میں کیا کہیں گے؟ ان کا گھر سکول کے قریب ہے. تمارین و مشقیں، تمرین کی جمع. تمرین رقم 1، مشق نمبر 1. حول تبدیل کیجئے المبتدا مبتدا کو فی الجمل الآتیاتی آنے والے جملوں میں سے، الی آنے والے جملوں میں. پھر سنیے، حول تبدیل کیجئے المبتدا مبتدا کو فی الجمل الآتیاتی آنے والے جملوں میں، الی جمع جمع کی طرف، یا ترجمہ کریں گے جمع میں تبدیل کیجئے. کما ہوا موضح، جیسا کہ اسے وعدے کر دیا گیا ہے. فی المثال مثال میں. مثال مثال. ہذہ بنت یہ لڑکی ہے. ہؤلاء بنات یہ لڑکیاں ہیں. ہذہ طالبۃ یہ طالبہ ہے. آگے کیا آئے گا؟ ہؤلاء طالبات یہ طالبات ہیں. ہذہ مدرسۃ
جمع اس کی ہاؤلائی مدرساتن لیڈی ٹیچرز، ہذہ طبیبتن یہ لیڈی ڈاکٹر ہے، ہاؤلائی طبیباتن، ہذہ مسلمتن، ہاؤلائی مسلماتن، ہذہ زوجتن یہ بیوی ہے، ہاؤلائی زوجاتن یہ بیویاں ہیں، سعودیہ کی بات ہو رہی ہے، ہذہ اختن یہ بہن ہے، ہاؤلائی اخواتن یہ بہنیں ہیں، ہذہ فتاتن، ہاؤلائی فتیاتن، ہذہ جدیدتن یہ نئی ہے، نیو کمر، ہاؤلائی جددن، ہذہ کبیرتن یہ بڑی ہے، ہاؤلائی کبارن یہ بڑی ہیں، ہذہ صغیرتن یہ چھوٹی ہے، ہاؤلائی صغارن یہ چھوٹی ہیں، ہذہ طویلتن یہ لمبی ہے، ہاؤلائی طوالن یہ لمبی ہیں، طویلتن کی جمع طوالن، طویلاتن بھی آتی ہے اور طوالن بھی۔ تمرین رقم 2، مشق نمبر 2، اقرأ واکتب پڑھیے اور لکھیے۔ نمبر 1، ہاؤلائی اخوتی و ہاؤلائی اخواتی۔ کل ہم نے بورڈ پہ لکھ کے بتایا تھا کہ اخوتن اور اخواتن میں جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ اخوتن جمع ہے اخن کی، بھائی، اور اخواتن جمع ہے اختن کی، بہنیں۔ ہاؤلائی اخوتی یہ میرے بھائی ہیں، وہاؤلائی اخواتی اور یہ میری بہنیں ہیں۔ من ہاؤلائی الفتیات، الفتیات جمع ہے الفتات کی، الفتات گول تا کے ساتھ، الفتیات لمبی تا کے ساتھ۔ نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں الفتات۔ من ہاؤلائی الفتیات یہ لڑکیاں کون ہیں؟ ہاؤلائی بنات المدرستی یہ لیڈی ٹیچر کی بیٹیاں ہیں، المدرسہ مدرسہ ٹیچر فیمیل، ہاؤلائی بنات المدرستی یہ مدرسہ کی بیٹیاں ہیں، ہاؤلائی الفتیات زمیلاتی یہ نوجوان لڑکیاں میری کلاس فیلوز ہیں، میری ہم جماعت ہیں۔ ابوہن طبیبن ان کے ابو ڈاکٹر ہیں، وامہن مدرستن اور ان کی امی ٹیچر ہیں۔ این الطالبات الجدد نئی طالبات کہاں ہیں؟ ذهبنا الی المکتبۃ وہ لائبریری کی طرف گئی ہیں۔ این بناتک یا امتی اگر یا امی ہوتا ہے میرے چچا پھر ہم کہتے این بناتک، لیکن یہ یا امتی ہے، امتی پھوپھی، اے میری پھوپھی۔ اب کیا کہیں گے؟ این بناتکی آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ ہن فی المطبخ وہ کچن میں ہیں۔ اہؤلاء الممرضات مسلمات ممرضات جمع ہے ممرضۃن کی، ممرضۃن کہتے ہیں مریضوں کا دیکھ بھال کرنے والی یعنی نرس کو۔ کیا یہ نرسیں مسلمان ہیں؟ نعم جی ہاں۔ آگے نمبر 8، ہاؤلاء طبیباتن یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، ازواجہن مدرسون ان کے شوہر اساتذہ ہیں۔ من ہذہ المرأۃ الامرأۃ اس کو مختصر کر کے مخفف کر کے شارٹ کر کے المرأۃ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو من ہذہ الامرأۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مختصر کر کے جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے الامرأۃ کی بجائے المرأۃ بھی کہا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔
من هذه المرأة، یہ عورت کون ہے؟ ہی زوجۃ الطبیب الجدید، ہی وہ، شی کے معنی میں، زوجۃ بیوی، الطبیب الجدید نیا ڈاکٹر، وہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے۔ کیا بناتک، تمہاری بیٹیاں، کیا آپ کی بیٹیاں، فی المدرسۃ الثانویۃ، سیکنڈری اسکول جسے ہم ہائی اسکول کہتے ہیں، کیا آپ کی بیٹیاں ہائی اسکول میں ہیں اے اسامہ؟ بعضہن فی المدرسۃ الثانویۃ، ان میں سے کچھ ہائی اسکول میں ہیں، وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ، اور ان میں سے بعض اور ان میں سے کچھ مڈل اسکول میں ہیں۔ آگے گفتگو ہو رہی ہے لیلا سے۔ لیلا ظاہر ہے کسی خاتون کا نام، چنانچہ الکا کی بجائے کیا کہیں گے؟ الکی، الکی بنات یا لیلا، اے لیلا کیا آپ کی بیٹیاں ہیں؟ نعم، جی ہاں، لی بنات کبار، میری بڑی بیٹیاں ہیں، یعنی بڑی عمر کی۔ وہن طالبات بالجامعۃ، اور وہ یونیورسٹی کی طالبات ہیں۔ من ہؤلاء النساء الطوال، ہؤلاء جمع ہے یہاں ہذہ کی، النساء جمع ہے الامرأۃ کی، الطوال یہاں پہ جمع ہے الطویلۃ کی۔ یہ لمبی عورتیں کون ہیں؟ ہن طبیبات من امریکہ، وہ امریکہ سے، یا اردو زبان کے اسلوب میں کہیں گے وہ امریکہ کی لیڈی ڈاکٹرز ہیں۔ الطبیبات خرجن من المستشفى، ڈاکٹر خرجنا نکل گئی ہیں، من المستشفى ہسپتال سے، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر ہسپتال سے نکلی۔ تمرین رقم 3، مشق نمبر 3، اقرأ پڑھیے، المثال مثال کو، ثم پھر، حول تبدیل کیجئے، کنورٹ کرنا، الجمل الآتیہ آنے والے جملوں کو، مثلہ اس کی طرح۔ مثال، زینب خرجت من الفصل، زینب کلاس سے نکلی۔ زینب و آمنۃ و مریم، جمع، دو سے زائد، اس کے ساتھ کیا استعمال ہوگا؟ خرجنا من الفصل، زینب اور آمنہ اور مریم کلاس سے نکلی۔ اسی کو اگر جملہ فعلیہ بنانا ہو تو پھر خرجنا زینب و آمنۃ نہیں کہیں گے، پھر فعل واحد لے کر آئیں گے، واحد۔ جملہ فعلیہ میں فعل واحد استعمال ہوتا ہے، مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث۔ چنانچہ کیا کہیں گے؟ خرجت زینب و آمنۃ و مریم، خرجت زینب و آمنۃ و مریم۔ المدرسۃ ذهبت الى الفصل، لیڈی ٹیچر کلاس کی طرف گئی۔ اگر کہنا ہو ٹیچر کلاس کی طرف گئیں، جمع، پھر المدرسۃ کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ المدرسات، الف اور لمبی تا کے ساتھ، گول تا ختم کر دیں گے، اس کی جگہ پہ الف اور لمبی تا لے آئیں گے۔ المدرسات ذهبن الى الفصل۔ الطالبۃ الجدیدۃ، نئی طالبہ، نیو کمر، جلست فی الفصل، بیٹھی کلاس میں۔ کہنا ہو نئی طالبات کلاس میں بیٹھی تو الطالبۃ کی جمع الطالبات، جس سے لکھا ہوا الطالبات۔ الجدیدۃ کی جمع الجدیدات بھی آ سکتا ہے، جمع سالم، اور الجدد بھی، الجدد، الطالبات الجدد جلسن فی الفصل۔ بنت محمد ذهبت الى المدرسۃ، محمد کی بیٹی اسکول کی طرف گئی۔ کہنا ہو محمد کی بیٹیاں، محمد جو یہاں کسی عام آدمی کا نام ہے، کیا کہیں گے پھر بنتو کی جگہ پہ؟ بنات، بنات محمد، اور ذہبت کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ ذہبنا، یہ لکھا ہوا، بنات محمد ذہبنا الى المدرسہ۔ تمرین رقم 4،
مشق نمبر 4. اشر اشارہ کیجئے الی الاسماء التالیتی نیچے آنے والے اسموں کی طرف. بسم اشارت للقریبی نزدیک کے لیے قریب کے لیے استعمال ہونے والے اسم اشارہ کے ساتھ. ھذا یہ مذکر کے لیے، ھذہ یہ مؤنث. ھذا استعمال ہوتا ہے واحد یعنی ایک مذکر کے لیے، ھذہ استعمال ہوتا ہے واحد یعنی ایک مؤنث کے لیے، اور ہؤلاء جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی. کہنا ہو یہ آدمی ہیں تب بھی کیا کہیں گے؟ ہؤلاء رجال. کہنا ہو یہ عورتیں ہیں تب بھی کیا کہیں گے؟ ہؤلاء نساء. آگے مشق ہے. کہنا ہو یہ میرا بھائی ہے تو کیا کہیں گے؟ ھذا اخی. یہ میری بہن ہے، ھذہ اختی. یہ آدمی ہیں، ہؤلاء آدمی ہیں، رجل کی جمع رجال، جمع مذکر کے لیے ہؤلاء رجال. اور یہ اساتذہ ہیں، ہؤلاء مدرسون. جمع خواہ مکسر ہو خواہ سالم ہو، مذکر کی جمع کے لیے کیا آتا ہے؟ ہؤلاء. رجال جمع مکسر ہے اور مدرسون جمع سالم ہے، دونوں کے لیے ہؤلاء. اسی طرح جمع مذکر کے لیے بھی ہؤلاء اور جمع مؤنث کے لیے بھی ہؤلاء. کہنا ہو یہ طالبات ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہؤلاء طالبات. یہ میری والدہ ہیں، ھذہ امی. یہ میرے والد ہیں، ھذا ابی. یہ طالبہ ہے، ھذہ طالبۃ. یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، ہؤلاء طبیبات. یہ تاجر ہیں، تاجر کی جمع تجار. کیا کہیں گے؟ ہؤلاء تجار. تمرین رقم 5 مشق نمبر 5. رکھیے فی الاماکن الخالیتی خالی جگہوں میں. اماکن جمع ہے مکان کی، مکان جگہ، اماکن اس کی جمع. من الجمل الآتیاتی آنے والے جملوں میں سے، آنے والے جملوں میں سے خالی جگہوں میں رکھیے ضمیراً مناسباً کوئی مناسب ضمیر. 4 ضمیریں دی ہوئی ہیں، ان ضمیروں میں سے کوئی ضمیر استعمال کرنی ہے خالی جگہ میں. ہوا ہی کے معنی میں یعنی وہ مذکر، ہی یا شی کے معنی میں وہ ایک مؤنث، ہم وہ جمع، دے میل کے معنی میں، ہن وہ مؤنث، دے فیمیل کے معنی میں. من ھذا الرجل یہ آدمی کون ہے؟ کہنا ہو وہ ٹیچر ہے تو کیا کہیں گے؟ ہوا مدرس. این طالبات طالبات کہاں ہیں؟ کہنا ہو وہ کلاس میں ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہن فی الفصل. من ھؤلاء الفتیۃ. الفتیۃ جمع ہے الفتیٰ کی. الفتیٰ کہتے ہیں نوجوان لڑکے کو. الفتیۃ سے پہلے ال جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو باقی کیا رہے گا؟ فتیۃ. اصحاب کہف نوجوان لڑکے والے تھے تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فتیۃ آمنوا بربہم. چند نوجوان لڑکے تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے. من ھؤلاء الفتیۃ یہ لڑکے کون ہیں؟ کہنا ہو وہ استاد کے بیٹے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہم ابناء المدرس. این الطالبۃ الجدیدۃ نئی طالبہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ وہ لائبریری میں ہے، وہ لائبریری میں ہے. ہی فی المکتبۃ. من ھؤلاء الناس یہ لوگ کون ہیں؟ کہنا ہو وہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے حاجی ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہم حجاج من الہند. این الطبیبات لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ آگے کیا کہیں گے؟ ہن فی مستشفی الولادت. گائنی ہاسپٹل میں. مستشفی الولادت اصل میں مضاف الیہ ہے، ولادت کے ہسپتال میں، اس لیے المستشفی سے پہلے الف لام نہیں آئے گا. کیا کہیں گے؟ ہن فل کی بجائے ہن فی مستشفی الولادت. من ھذا الولد الذی خرج من بیتک. من کون؟ ھذا الولد یہ لڑکا، الذی جو خرج نکلا ہے، من بیتک آپ کے گھر سے. یہ لڑکا کون ہے جو آپ کے گھر سے نکلا ہے؟
کہنا ہو وہ میرے بھائی کا بیٹا یعنی وہ میرا بھتیجا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہوا بنو اخی، ہوا ابنوں کی بجائے ملا کے پڑھیں گے ہوا بنو اخی۔ من این ہؤلاء الضیوف، یہ مہمان کہاں سے ہیں؟ ہم من الریاض، وہ ریاض سے ہیں۔ من این ہؤلاء الممرضات، ممرضات جمع ہے ممرضۃ کی، مریضوں کا دیکھ بھال کرنے والی یعنی نرسیں۔ من این ہؤلاء الممرضات، یہ نرسیں کہاں سے ہیں؟ کہنا ہو وہ فلپائن سے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہن من الفلپین، ہن من الفلپین، وہ فلپائن کی ہیں۔ من هذه الفتاة، یہ لڑکی کون ہے؟ کہنا ہو وہ لیڈی ٹیچر کی بیٹی ہے تو کیا کہیں گے؟ ہی بنت المدرسة، ہی بنت المدرسة۔ تمرین رقم 6، مشق نمبر 6، ہاتی جمع الاسماء الآتیتی، ترجمہ اخیر سے آنے والے اسموں کی جمع لائیے، آنے والے اسموں کی جمع پیش کیجئے۔ اختن، اس کی جمع اخواتن لکھا ہوا بورڈ پہ، اختن کی جمع اخواتن۔ بنتن کی جمع بناتن، بنات با کی زبر کے ساتھ۔ مسلمتن کی مسلماتن، اس کی بھی الف و لمبی تا کے ساتھ۔ طبیبتن، طبیباتن، الف و لمبی تا کے ساتھ۔ طبیبن، ہاں طبیبتن کی جمع طبیباتن اور طبیبن کی جمع اطباء۔ جس جمع کے آخر میں الف اور حمزہ ہو اس جمع کے آخر میں تنوین یعنی ڈبل حرکت نہیں آتی، سنگل حرکت استعمال ہوتی ہے، چنانچہ اطباء نہیں کہیں گے، اطباء۔ اسی طرح اغنیاء، فقراء۔ زوجن، اس کی جمع ازواجن۔ زوجتن کی جمع زوجاتن، الف و لمبی تا کے ساتھ۔ فتاتن، نوجوان لڑکی، جمع فتیاتن لکھا ہوا ہمارے سامنے، فتیاتن۔ آگے ہے کبیرتن، کبیرتن کی جمع کبیراتن بھی استعمال ہوتی ہے اور کبارن بھی، یہ لکھا ہوا کبارن، یہ مرکب بن گیا اخواتن کبارن، بڑی بہنیں۔ آگے ہے طویلتن، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے طویلن اور مؤنث کے لیے طویلتن۔ طویلتن کی جمع طویلاتن بھی آتی ہے اور طوالن بھی، یہ لکھا ہوا طوالن، اور مرکب بن گیا بناتن طوالن، لمبی لڑکیاں۔ جدیدتن، اس کی جمع جدیداتن بھی آتی ہے اور جدودن بھی، اور جدودن کا لفظ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی، چنانچہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اطباء جدودن، نئے ڈاکٹر۔ آگے ہے اخن، اس کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں، اخن، اخوتن بھی اور اخوانن بھی، اخوتن، اخوانن، انما المؤمنون اخوتن، اور اخوان الشیاطین، یہ بھی استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ کبیرن، اس کی جمع کبیرون بھی آتی ہے اور کبارن بھی، ابھی ہم نے کہا کبارن مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی، فتیاتن کبارن، بڑی لڑکیاں۔ آگے ہے جدیدن، جدیدن کی جمع جدیدون بھی آتی ہے اور جدودن بھی، جدودن مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ اسماء الاشارۃ للقریب، قریب کے لیے، نزدیک کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ۔ ھذا طالب، مؤنث کے لیے ھذہ طالبۃ، جمع کے لیے ہؤلاء، جمع خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، دونوں کے لیے ہؤلاء استعمال ہوتا ہے، ہؤلاء طلاب اور ہؤلاء طالبات۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ۔ الزوج، جمع اس کی ازواجن۔ المرأة، اس کی جمع نساء۔ المرأة بدون ال، بدون کا معنی ہوتا ہے بغیر، ال کے بغیر المرأة کو کیا پڑھیں گے؟ امرأة۔ ال کو ہٹا دیا جائے تو مرأة کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ امرأة۔ قریباً، نزدیک۔ ہؤلاء اخوتی واولئک اصدقائی۔
اخوتی میں اخوتن جمع ہے اخن کی. ہاؤلائی اخوتی یہ میرے بھائی ہیں. وَأُولَئِكَ أَصْدِقَائِي اصدقائی میں اصدقاء جمع ہے صدیقن کی، اور وہ میرے دوست ہیں. ہاؤلائی جس طرح ہم پڑھ چکے دیز کے معنی میں اور اولئک دوست کے معنی میں. من اولئک الرجال الطوال، اولئک جمع ہے ذالک کی، الرجال جمع ہے الرجل کی، اور الطوال جمع ہے الطویل کی. ترجمہ ہوگا اشارہ کر کے وہ لمبے آدمی کون ہیں؟ ہم اطباء من امریکہ، وہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے، یا ترجمہ کریں گے وہ امریکہ کے ڈاکٹرز ہیں. من اولئک النساء، اولئک یہاں جمع ہے تلکا کی، ذالک کی جمع بھی اولئک اور تلکا کی جمع بھی اولئک پڑھ چکے ہم. اولئک استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. کہنا ہو وہ آدمی ہیں تب بھی کیا کہیں گے؟ اولئک رجال. کہنا ہو وہ عورتیں ہیں تب بھی کیا کہیں گے؟ اولئک نساء. من اولئک النساء، وہ عورتیں کون ہیں؟ ہن امہات طالبات، ہن جمع ہے ہیا کی، امہات جمع ہے امن کی، اور الطالبات جمع ہے الطالبۃ کی، وہ طالبات کی مائیں ہیں، بچوں کو چھوڑنے اسکول آئی ہیں. آباء الطلاب عند المدیر، آباء جمع ہے ابن کی، آباء الطلاب طلبہ کے باپ، عند المدیر پرنسپل کے پاس ہیں. اولئک النساء، کیا وہ عورتیں؟ خالات کی، خالات جمع ہے خالتن کی، خالات کی یا مریم، کیا وہ عورتیں آپ کی خالائیں ہیں اے مریم؟ لا جی نہیں. ہن اماتی، وہ میری پھوپھیاں ہیں. ہاؤلائی اطباء، یہ ڈاکٹرز ہیں. وَأُولَئِكَ مُہندسون، اور وہ انجینئرز ہیں. ہاؤلائی الرجال فقراء، یہ آدمی غریب ہیں. وَأُولَئِكَ أَغْنِيَاءُ، اور وہ مالدار ہیں. اولئک الطلاب ضعافن، پڑھ چکے ہم صغیرن کی جمع صغارن، کبیرن کی کبارن، طویلن کی طوالن. تو بتائیے ضعیفن کی کیا ہوگی؟ ضعافن. اولئک الطلاب ضعافن، وہ طلبہ کمزور ہیں. من اولئک الرجال، وہ آدمی کون ہیں جو بڑی گردن اکڑائے سینہ تانے کھڑے ہیں؟ ہم وزراء، وزیرن کی جمع وہ وزراء ہے. تمارین مشقیں. تمرین رقم 1، مشق نمبر 1. حول تبدیل کیجئے المبتدا مبتدا کو، فی کل ہر ایک میں، من الجمل الآتیتی آنے والے جملوں میں سے، الی جمع جمع کی طرف، یا معنی کریں گے جمع میں. مثال سے بات واضح ہوگی. مثال کیا ہے؟ ذالک الرجل مدرس، وہ آدمی استاد ہے، اشارہ کر کے وہ آدمی ٹیچر ہے. اور اگر 8-10 آدمی کھڑے ہوں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو وہ آدمی اساتذہ ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ اولئک الرجال مدرسون، وہ آدمی اساتذہ ہیں. من ذالک الفتى، وہ نوجوان لڑکا کون ہے؟ اور اگر کہنا ہو وہ نوجوان لڑکے کون ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ من اولئک، یہ لکھا ہوا من اولئک الفتیۃ، من اولئک الفتیۃ. ذالک کی جمع ہے اولئک، اور الفتا کی جمع استعمال ہوتی ہے الفتیۃ. من اولئک الفتیۃ. من این ذالک المدرس، وہ استاد کہاں سے ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے. کہنا ہو وہ اساتذہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ لکھا ہوا آپ کے سامنے من این اولئک المدرسون،
من أين أولئك المدرسون تلك الفتاة بنت الطبيب وہ لڑکی ڈاکٹر کی بیٹی ہے. کہنا ہو جمع میں وہ لڑکیاں ڈاکٹروں کی بیٹیاں ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ تلکا کی جمع اولائکا، الفتات کی جمع الفتیات، بنت کی جمع بنات، الطبیب کی جمع الاطباء. کیا کہیں گے؟ اولئک الفتیات بنات الاطباء. زیر آ جائے گی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ڈاکٹر کی بیٹیاں. هذا الطالب من انگلترا وذلك من فرنسا. یہ طالب علم انگلینڈ سے ہے اور وہ فرانس سے ہے. یہ طالب علم انگلینڈ سے بلانگ کرتا ہے اور وہ فرانس سے. جمع میں کیا کہیں گے؟ یہ طلباء انگلینڈ کے ہیں، انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ہؤلاء الطلاب. ہؤلاء تو استعمال ہو نہیں سکتا ورنہ ہم ہؤلاء الطلاب کہہ دیتے، اس لیے کہ یہ اسم مبنی ہے، اسی حالت پہ رہتا ہے. ہؤلاء الطلاب من انگلترا واولئک من فرنسا. اذالک المہندس مسلم، اشارہ کر کے کیا وہ انجینئر مسلمان ہے؟ کہنا ہو کیا وہ انجینئرز مسلمان ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ ذالکا کی جمع اولئکا، المہندس کی جمع المہندسون، اور مسلم کی جگہ آ جائے گا مسلمون. اولئک المہندسون مسلمون، اولئک المہندسون مسلمون. هذه المرأة ممرضة، یہ عورت نرس ہے. وتلك طبیبة، اور وہ لیڈی ڈاکٹر ہے. کہنا ہو یہ عورتیں نرسیں ہیں اور وہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ هذه کی جمع هؤلاء، المرأة کی جمع النساء، ممرضة کی جمع ممرضات. پھر آگے تلکا کی جمع اولئک، طبیبۃ کی جمع طبیبات. ہؤلاء النساء ممرضات واولئک طبیبات. من هذا الولد الطویل، یہ لمبا لڑکا کون ہے؟ اور اگر کہنا ہو یہ لمبے لڑکے کون ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ من. هذا کی جگہ پہ هؤلاء، هذا کی جمع هؤلاء، الولد کی جمع الاولاد، الطویل کی جمع الطوال. ملا کے پڑھیں گے من هؤلاء الاولاد الطوال. تلک الفتاة الصغیرۃ اخت حامد، وہ چھوٹی لڑکی حامد کی بہن ہے. کہنا ہو وہ چھوٹی لڑکیاں حامد کی بہنیں ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ تلکا کی جگہ پہ آ جائے گا اولئک، الفتاة کی جگہ پہ الفتیات، اولئک ذالکا کی بھی جمع ہے اور تلکا کی بھی. یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی. الصغیرۃ کی جمع الصغار، اخت کی جمع اخوات. اولئک الفتیات الصغار اخوات حامد، وہ چھوٹی لڑکیاں حامد کی بہنیں ہیں. تلک المرأۃ ام الطالبۃ، وہ عورت طالبہ کی ماں ہے، وہ عورتیں طالبات کی مائیں ہیں. اولئک النساء امہات الطالبات، اولئک النساء امہات الطالبات. ذلک الرجل تاجر کبیر من المملکۃ العربیۃ السعودیہ، وہ آدمی بڑا تاجر ہے سعودی عرب کا، کنگڈم آف سعودی عربیہ، المملکۃ العربیۃ السعودیہ. لیکن من کی وجہ سے کیا پڑھیں گے؟ من المملکۃ العربیۃ السعودیۃ. وہ آدمی بڑے تاجر ہیں. ذالکہ کی جمع اولئک لکھا ہوا ہمارے سامنے. الرجل کی جمع الرجال، تاجر کی جمع تجار، کبیر کی جمع کبار. اولئک الرجال تجار کبار،
من المملکۃ العربیۃ السعودیہ. تمرین رقم 2، مشق نمبر 2. اشر اشارہ کیجئے، الی الاسماء الآتیۃ آنے والے اسموں کی طرف، بسم اشارۃ للبعید دور کے لیے استعمال ہونے والے اسم اشارہ کے ساتھ. ذالک تلک اولئک، ذالک استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے، تلک استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے، اور اولئک وہ سب مذکر مؤنث دونوں کے لیے. نمبر 1، کہنا ہو وہ طالب علم ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالک طالب. کہنا ہو وہ تاجر ہیں تو کہیں گے اولئک تجار. کہنا ہو وہ لیڈی ٹیچرز ہیں کہیں گے اولئک مدرسات. وہ نئی ڈاکٹر ہے تلک طبیبۃ جدیدۃ. امہات الطالبات طالبات کی مائیں، کہنا ہو اشارہ کر کے وہ طالبات کی مائیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ اولئک امہات الطالبات. آباء الطلاب طلبہ کے باپ، یہاں کیا استعمال ہوگا؟ اولئک آباء الطلاب. پڑھ چکے ابھی ہم، اولئک استعمال ہوتا ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے. فلاح کسان، کہنا ہو وہ کسان ہے تو کہیں گے ذالک فلاح. ام محمد، محمد کی امی کہیں گے تلک ام محمد. کہنا ہو وہ میرا دوست ہے تو کہیں گے ذالک صدیقی. وہ میری بہنیں ہیں اولئک اخواتی. اخوتی میرے بھائی، اس کے لیے بھی کیا استعمال ہوگا؟ اولئک اخوتی، وہ میرے بھائی ہیں. اخوات بہنیں اور اخوتن بھائی. تمرین رقم 3، مشق نمبر 3. ہاتی جمع الکلمات الآتیۃ، آنے والے الفاظ کی جمع لائیے، پیش کیجئے. نیچے جو الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی جمع بورڈ پہ لکھی ہوئی. امن کی جمع امہاتن، ابن کی جمع آباؤن، امرأتن کی جمع جس طرح لکھا ہوا نساؤن، امتن کی جمع اماتن، پھوپھیاں. پڑھ چکے ہم جس طرح صغیرن کی جمع صغارن، طویلن کی جمع استعمال ہوتی ہے طوالن. اسی طرح ضعیفن کی جمع ضعافن. وزیرن کی وزراء. اسمن کی جمع اسماءن. تمرین رقم 4، مشق نمبر 4. اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے. اصدقاء جمع ہے صدیقن کی دوست. اغنیاء جمع ہے غنیون کی مالدار. اقویاء جمع ہے قویون کی طاقتور. اطباء جمع ہے طبیبن کی ڈاکٹر. فقراء جمع ہے فقیرن کی غریب. زملاء جمع ہے زمیلن کی کلاس فیلو. وزراء جمع ہے وزیرن کی اور علماء عالمن کی. اسماء الاشارۃ للبعید، دور کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ. المفرد الجمع، المفرد سے مراد یہاں ہے واحد سنگولر. الجمع جمع، واحد مذکر کے لیے، ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ ذالک. واحد مؤنث، ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تلک. ذالک طالب، تلک طالبۃ.
مذکر کی جمع بھی اور مؤنث کی جمع بھی اس میں اشارہ میں استعمال ہوتی ہے اولئک، اولئک طلاب، اسی طرح اولئک طالبات۔ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل ماضی ذہب، اور جمع مذکر کے لیے، جمع مذکر سے کیا مراد؟ دو سے زائد مرد۔ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ذہبوا محمد و علی، محمد و حامد و علی ذہبوا۔ واحد مؤنث کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے ذہبت مریم ذہبت، اور جمع مؤنث یعنی دو سے زائد عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل ماضی ذہبنا، مریم و آمنۃ و فاطمۃ ذہبنا۔ الکلمات الجدیدۃ نئے الفاظ، ضعیف اور ضعیفۃ دونوں کی جمع استعمال ہوتی ہے ضعاف کمزور، ام کی جمع امہات، قوی کی جمع اقویاء، اب کی جمع آباء، عالم کی علماء۔ جس جمع کے آخر میں الف اور حمزہ ہو وہ جمع عموماً سنگل حرکت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ایک پیش کے ساتھ۔ اس کی مثالیں گزر چکی صفحہ نمبر 83 پہ بھی اور 84 پہ بھی، اصدقاء، اغنیاء، اقویاء، اطباء، فقراء وغیرہ۔ آباء یہ استثناء ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔